السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج ویڈیو بنانے سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی ویڈیو تھوڑی سی شارٹ رکھا کریں، تو میرا ان لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ ویڈیو میں شارٹ رکھ سکتی ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ صرف اپنا جو عمل ہے یا وظیفہ ہے وہ شیئر کر سکتی ہوں، لیکن کل کو پھر آپ لوگ مجھے پوچھیں گے کہ اس وظیفے کا مطلب کیا تھا، اور آپ نے یہ وظیفہ کیوں بتایا، اور اس کا پرپس کیا ہے، اس کا مطلب کیا تھا، اس کے پیچھے آپ نے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں دی، تو اس لیے میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو دیتی ہوں وظیفہ بتانے سے پہلے۔ سو اس لیے اگر آپ کو میری ویڈیو لمبی لگتی ہے تو آئی ایم سوری، میں کچھ کر نہیں سکتی جب انسان کوئی لیکچر یا کوئی وظیفہ یا کچھ اس طرح کی کوئی بات بتانے لگتا ہے کسی کو، تو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں جانا پڑتا ہے۔ تو میں آئی ریئلی اپالوجائز اگر کسی کو میری ویڈیو لمبی لگتی ہے، تو پلیز آپ مائنڈ مت کریں، پلیز ویڈیو کو دیکھیں، اور اس کے پیچھے جو میں آپ کو میسج دے رہی ہوں وہ پلیز سننے کی کوشش کریں۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیت الخلاء کی دعا، یعنی باتھ روم کی دعا۔ باتھ روم ایک ایسی جگہ ہے، یا ٹوائلٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم لوگ اپنا آج کل کے زمانے میں سب سے زیادہ وقت، جو اسپیشلی جو مومز یا جو میں نے دیکھا ہے کئی جو مرد ہوتے ہیں ان کو، جن کو فون کی عادت ہوتی ہے، گیمز کھیلنے کی عادت ہوتی ہے، یا بہت زیادہ وہ اپنے فون کے اوپر فون یوز کرتے ہیں، وہ اپنا موسٹ آف دا ٹائم باتھ روم میں یوز کرتے ہیں، باتھ روم میں گزارتے ہیں۔ جو مومز ہیں آج کل کی، وہ بھی بیچاری جب پورے گھر کام کاج سے فارغ ہوتی ہیں تو ان کو ایک ہی جگہ ملتی ہے، باتھ روم۔ وہاں پہ وہ اپنا فون چیک کریں گی، ای میلز چیک کریں گی، جو بھی ان کو، فیس بک چیک کریں گی یا جو بھی۔ تو میں آپ کو اپنا لائف کا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں۔ میں اپنا باتھ روم میں ٹائم سب سے زیادہ گزارتی ہوتی تھی جب میں چھوٹی تھی، اور جب میری شادی ہو گئی تو پھر اس کے بعد بچے وغیرہ جب ہوئے تو اس کے بعد مجھے ایکچولی باتھ روم بھی جانے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، تو وہاں وقت گزارنا تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن میں آپ کو آج کچھ ایسی چیزیں باتھ روم سے ریلیٹڈ بتانا چاہتی ہوں جو میں نے اپنے عبقری کے لیکچر میں سنی، اور بہت سارے لیکچرز میں سنی، اور دیر از اے ریزن بیہائنڈ باتھ روم کی دعا۔ باتھ روم کی دعا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تو میری حفاظت فرما، باتھ روم کے اندر جتنے بھی جن ہیں اور جتنی بھی جننیاں ہیں، یعنی فیمیل جنس، اللہ تعالیٰ نے باتھ روم کی یہ دعا کیوں بنائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حاجت کے لیے جاتے تھے تو وہ یہ دعا کیوں پڑھتے تھے؟ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، کوئی ریزن ہوگا، نیچرلی وہ لوگ نبی تھے، ان کو پتہ تھا۔ باتھ روم میں بہت سارے غلاظتیں ہوتی ہیں۔ باتھ روم میں ہم کیا کرنے جاتے ہیں؟ کچھ اچھا کام تو کرنے جاتے نہیں ہیں۔ جو جنات ہوتے ہیں، جنات نہیں کہنا چاہیے، جنات نیک ہوتے ہیں، شیاطین جو ہوتے ہیں وہ باتھ روم میں رہتے ہیں۔ ان کا گھر گندگی ہوتا ہے، ان کا گھر باتھ روم ہوتا ہے، ان کا گھر ہر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ گند ہوتا ہے، جہاں پہ غلاظت ہوتی ہے، جہاں پہ گندگی ہوتی ہے، جہاں پہ ٹریش ہوتا ہے، جہاں پہ یو کین سے فیسز ہوتے ہیں، یا جہاں پہ کچھ بھی گند ہوتا ہے، وہاں پر شیاطین رہتے ہیں۔ اب ہم اگر اپنا ٹائم باتھ روم میں سب سے زیادہ اسپینڈ کریں گے تو وی آر ایکچولی بیکمنگ دیئر فرینڈس، وہ ہمارے فرینڈس بن جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں یہ تو بندہ آتا ہی باتھ روم میں اس کے اوپر، تو اور شیاطین کا کام ہے کہ وہ جہاں پہ بھی کھلی سکن دیکھتے ہیں، جیسے کپڑے کے بغیر جو سکن دیکھتے ہیں، جو بھی سکن ہے، جہاں کی بھی سکن ہے، وہ اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہوگا کہ جب آئی ایم شیور بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جب دنیا بنی تھی تو جنات اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے بنائے تھے۔ فرشتے اور جنات اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے بنائے تھے۔ فرشتوں اور جنات کی بھی جنگ ہوئی آپس میں، فرشتے جیت گئے، جنات ہار گئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات کو ہٹا کر ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے چیز بنائی جس کو ہم انسان کہتے ہیں،
وہ بنائی، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو فرشتوں نے بھی تنقید کی اور جنات نے بھی بولا کہ یہ آپ نے کیوں بنایا ہے، ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی نہیں تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ تو جنات جو ہیں، فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے گناہ سے پاک بنایا، بٹ جنات کی تھوڑی تھوڑی عادتیں ہم لوگوں سے ملتی ہیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسے ہم ہیں، بس صرف نظر نہیں آتے۔ اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، وہ بڑے بھی ہوتے ہیں، ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، وہ قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اور جنات بہت زیادہ ہمارے طرح ہوتے ہیں، بس یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہم میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں دوسرے لوگوں کو، تو ہم لوگ اپنے آپ کو کچھ بیسٹ تو کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ہم لوگ بھی نقصان پہنچتے۔ تو کئی شیاطین جو ہیں وہ خبیث ہوتے ہیں، وہ انسان کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وائی؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تو جنات کہتے تھے کہ یہ ساری دنیا ہماری ہے، یہ ہماری ٹیریٹری ہے، اس کے اوپر کسی اور کا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ پر جب انسان آیا تو انسان نے قبضہ کر لیا۔ اب جنات ان کو ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے لڑ تو سکتے نہیں ہیں، تو ان کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے تکلیف دیتے ہیں۔ یہ جتنے جراثیم، یہ کووڈ، یہ کرونا، یہ سب کچھ جنات ہیں، شیاطین ہیں۔ یہ جنات نہیں، بار بار میں جنات بول رہی ہوں، آئی ایم سوری، شیاطین ہیں۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف شیاطین ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو پروٹیکشن کی دعائیں پڑھتے رہیں، اگر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی جو دعائیں قرآن پاک سے لی گئی ہیں، جو میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بھی بتائی تھیں، اگر آپ وہ پڑھتے رہیں نا، صبح کے ٹائم، فجر کے ٹائم اور عصر کے ٹائم، انشاءاللہ آپ کو کوئی جراثیم، کوئی وائرس، کوئی بیکٹیریا کچھ نہیں لگے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ سب شیاطین ہیں جو ہماری جسموں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، ہمیں مارنا چاہتے ہیں، ہمیں اس دنیا سے ہٹانا چاہتے ہیں، اپنی ٹیریٹری کو وہ دوبارہ سے انویڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں تکلیف دیتے ہیں۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے تو آ نہیں سکتے، وہ پوری دنیا کو ختم تو کر نہیں سکتے، تو وہ کیا کریں گے؟ ہمیں نظر بد لگائیں گے۔ ہم کوئی کھانے کی چیز لاتے ہیں، ہمارے کھانے کی چیز پہ نظر لگا دیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کھانے کی چیز جب بھی آپ کھائیں بسم اللہ پڑھ کر کھائیں۔ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو شیاطین آپ کے کھانے کو نظر لگائیں گے، وہ کھانا آپ کے لیے خیر بننے کی بجائے وہ کھانا آپ کے لیے زہر بن جائے گا۔ اس لیے آپ ہمیشہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے کھائیں۔ بسم اللہ ہی برکت اللہ ہی پڑھنا چاہیے، بلکہ کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اس کھانے کو میرے لیے برکت کا باعث بنا دے۔ اگر آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں تو کھانے کے بیچ میں جو بسم اللہ اولہ والآخرہ وہ پڑھ لیا کریں، تاکہ جو کھانا آپ کے لیے زہر بن رہا ہے وہ خیر بن جائے۔ تو شیاطین کا یہی کام ہے کہ وہ ہمیں ہر طریقے سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہر طریقے سے وہ نقصان پہنچانا۔ اب شیاطین میں بھی کچھ اس طرح کے ہیں جو نیک ہیں، جن کو ہم جنات کہتے ہیں۔ جنات نیک ہوتے ہیں، وہ قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، وہ آپ کے، اگر آپ ان کو تکلیف نہ دیں، اگر آپ ان کو ان کی جس طرح وہ کئی اس طرح کے گھرانے ہوتے ہیں جس میں جنات کا بصیرہ ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ اس گھر میں جائیں اور آپ لاؤڈ میوزک لگائیں، ڈانس کریں، یہ کریں، مطلب ڈانس، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ لاؤڈ میوزک بار بار لگائیں رات کے ٹائم، بہت شور شرابہ کریں اور بری چیزیں کریں گھر میں، اور اسلام سے ہٹ کر چیزیں کریں، تو وہ جنات آپ کو تکلیف دیں گے۔ وہ جنات آپ کو اس لیے تکلیف دیں گے کیونکہ وہ اللہ کو ماننے والے ہیں اور آپ نہیں ہیں، تو وہ آپ کو ایک طرح کا تکلیف دیں گے یہ کہنے کے لیے کہ آپ بھی اللہ کی طرف آئیں اور آپ اس طرح کی بری حرکتوں میں نہ انوالو ہو۔ بیسکلی آپ کو دوزخ سے بچانا چاہتے ہیں۔ تو جو بیت الخلاء ہے، یعنی کہ باتھ روم جو ہے، اس کے اندر چاہے وہ باتھ روم ہو چاہے وہ ٹوائلٹ ہو، دونوں جگہ پہ آپ کپڑوں کے بغیر رہتے ہیں۔ جہاں پہ بھی آپ کپڑوں کے بغیر رہیں گے وہاں آپ بیت الخلاء کی دعا پڑھ لیں۔ بیت الخلاء کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ خبث کا مطلب ہے جن، میل جن یعنی شیطان، خبائثی یعنی فیمیل جنی، جنی جس کو بولتے ہیں اردو میں۔ اب مرد اندر جاتے ہیں، جنیاں آپ کو اٹیک کرتی ہیں، عورتیں اندر جاتی ہیں، جن اٹیک کرتے ہیں۔ تو یہ جو اٹیک ہے نا ہماری باڈی کے اوپر، ہماری سکن کے اوپر، اس سے بچنے کے لیے ہم باتھ روم کی دعا پڑھ کر باتھ روم میں انٹر کرنا چاہیے ہمیں۔ جب آپ یہ دعا پڑھ کے باتھ روم میں جاتے ہیں تو آپ
ایک حصار میں آ جاتے ہیں. جو جنات جو شیاطین اندر ہوتے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پردہ آ جاتا ہے جس پردے کے اکراس وہ دیکھ نہیں سکتے. وہ آپ اندر بنا کپڑوں کے ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے, وہ آپ کو اٹیک نہیں کر سکتے, نظر نہیں لگا سکتے, آپ کو کسی بھی طریقے کی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. ایک میں نے لیکچر میں سنی تھی بات کہ ایک آدمی تھے جو صاحب نظر تھے, ان کو یہ شیاطین اور جنات اور یہ سب نظر آتی تھی دوسری مخلوقات. تو وہ باتھ روم میں جب جاتے تھے تو وہ بتاتے ہوتے تھے کہ جب میں اندر جاتا ہوں بیت الخلاء کی دعا پڑھ کے, ایک شیطان میرے دل کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے, اور وہ ایک طرح کا جیسے مچھر بیٹھتا ہے اور انجیکشن لگاتا ہے نا انسان کی اسکن کے اوپر, ایسے وہ شیطان میرے دل کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے. اور جیسے ہی میں باتھ روم کی بیت الخلاء کی دعا پڑھتا ہوں وہ ایک دم ایسے بھاگ کے جا کے ایک سائڈ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور مجھے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور ایسے لگتا ہے جیسے وہ اندھا ہو گیا, وہ دیکھ نہیں سک رہا ہے. تو جو باتھ روم میں شیاطین ہوتے ہیں وہ ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ آ جاتا ہے جب آپ یہ دعا پڑھ کے اندر جاتے ہیں. اور کوشش یہ کریں کہ باتھ روم میں جا کے آپ کوئی ذکر نہیں کر سکتے, یہ بات پلیز یاد رکھیے گا. آپ اپنے ہونٹ کو ہلا کے کوئی ذکر نہیں کر سکتے باتھ روم میں جا کے. آپ باتھ روم میں جا کے دل میں پڑھ سکتے ہیں بیت الخلاء کی دعا پڑھ سکتے ہیں, بٹ ہونٹ ہلا کے ذکر نہیں ہو سکتا. جو بھی ذکر کرنا ہے آپ اپنے دل میں کریں, کوشش کریں نہ کریں, صرف باتھ روم کی دعا ہی پڑھیں. لیکن آپ اگر کوئی ذکر کر رہے ہیں باتھ روم میں تو وہ آپ ہونٹ ہلا کے نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ جتنی دیر یا نہا رہے ہیں یا کسی اور پرپس کے لیے باتھ روم میں گئے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ دل میں یہ دعا پڑھتے رہیں, تاکہ آپ اندر جو شیاطین ہیں ان سے حفاظت میں رہیں, وہ آپ کو نظر بد نہ لگائیں. اگر آپ مرر کے سامنے کھڑے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو شیاطین نظر لگاتے ہیں, آپ کے فیس کے اوپر, آپ کی باڈی کے اوپر, جو بھی چیز آپ کی مرر میں نظر آ رہی ہے اس کے اوپر وہ نظر لگاتے ہیں. تو آپ جب مرر کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ پڑھتے رہیں. جتنی دیر آپ مرر کے سامنے کھڑے رہیں آپ یہ دعا پڑھتے رہیں. آپ کو انشاءاللہ ایک تو آپ کا چہرہ ایک طرح کا نور آ جائے گا آپ کے چہرے کے اوپر, اور ایک آپ کو جو نظر بد لگتی ہے جنات, کیونکہ نظر بد صرف انسانوں کی نہیں ہوتی, نظر بد جنات کی ہوتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جنات کی عادتیں بالکل ہمارے جیسے انسانوں جیسی ہوتی ہیں. وہ نظر بد بھی لگاتے ہیں, وہ چوریاں بھی کرتے ہیں گھر میں. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کئی جنات چوریاں کرتے ہیں, مطلب آپ نے نہیں نوٹس کیا ہوگا لیکن جو پیر ہوتے ہیں یا جو عامل ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جنات چوریاں بھی کرتے ہیں. کبھی کبھی آپ کے گھر سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ گئی کدھر. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے نوکر نے چوری کر لیں یا کسی اور نے چوری کر لیں, جنات بھی غائب کر دیتے ہیں چیزیں. دشمنی میں جنات کو ہم سے وہ دشمنی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے, وہ ہمیں اس دنیا سے ہٹانا چاہتے ہیں. تو وہ یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر کے کبھی ہمارے اوپر جادو کر دیں گے, کبھی ہمیں نظر بد لگا دیں گے, کبھی ہمارے باڈی کو کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا کر دیں گے. کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہتے ہیں. سب جنات ہیں, سب شیاطین ہیں. دنیا میں ایک طرف شیاطین ایک طرف انسان, ہماری جنگ ہو رہی ہے بیچ میں. ہم لوگ حفاظتی دعائیں پڑھ کے جنات کو شیاطین کو اپنے آپ سے دور کریں, اور وہ اور قریب, وہ جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی دعا نہیں پڑھی جا رہی یا کوئی اس طرح کے لوگ ہیں جو بالکل ہمیں مطلب اللہ کو یاد نہیں کرتے, وہ ان کے اوپر جا کے اٹیک کرتے ہیں. ان کو تو وہ مل جاتی ہے جگہ اٹیک کرنے کے لیے, کیونکہ وہاں پہ کوئی حفاظتی دعائیں پڑھی نہیں جا رہی ہوتی. تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا, یا اگر آپ نے نہیں ابھی تک نوٹس کیا تو اب آپ نوٹس کیجئے گا, جو لوگ باتھ روم میں زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ان کو بہت بیماریاں ہوتی ہیں. جو لوگ بھی, یا جو لوگ سن رہے ہیں میری ویڈیو, اگر وہ خود باتھ روم میں دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو, اگر وہ خود باتھ روم میں زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو وہ خود ریلیٹ کر سکتے ہیں اس چیز سے کہ ان کو بہت ساری بیماریاں ہوں گی, اسپیشلی پیٹ کی بیماریاں. اسپیشلی پیٹ کی بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, جو معدے کی بیماریاں, پیٹ کی بیماریاں, بواسیر, سب سے بڑی بیماری بواسیر, اور بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں جو باتھ روم میں زیادہ دیر بیٹھنے سے لوگوں کو لگتی ہوتی ہیں. اور بس وہ ایسے بیٹھے رہتے ہیں, کوئی کام نہیں ہے, بس اندر باتھ روم میں ٹائم سپینڈ کرنا ہے. اور یہ دعا تو بالکل, کئی لوگ کو تو یہ دعا پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی دعا ہے بھی باتھ روم میں جانے کے لیے. تو جتنی بھی باتھ روم میں نجاست ہوتی ہے اس سے دور رہنے کے لیے آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب مائیں ان کو نہلا رہی ہوتی ہیں,
کوشش کریں کہ وہ اپنے دل میں یہ دعا پڑھتے پڑھتے اپنے بچوں کو نہلائیں تاکہ ان کے جو بچے ہیں ان کو بھی نظر بد نہ لگے جنات کی، شیاطین کی، سوری. بہت بہت ساری جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو یہ دعائیں یاد نہیں ہو سکتی، جیسے میرا بیٹا ہے 7 سال کا ہے، اس کو ماشاءاللہ یہ دعا یاد ہے، لیکن جب وہ چھوٹا تھا، جب وہ 3 سال کا تھا یا 4 سال کا تھا، جب اس کو باتھ روم کی دعا نہیں آتی تو جب وہ اندر انٹر کرتا تھا تو میں اس کے لیے پڑھ دیتی تھی اس کی نیت کر کے. تو آپ بھی اپنے بچے جب آپ کے باتھ روم میں انٹر کریں، آپ پلیز یہ دعا ان کے لیے پڑھا کریں. اب میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بیماری سے ریلیٹڈ آپ کو ایک وظیفہ دیا تھا کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، لا علاج بیماری ہے یا کوئی اس طرح کی بیماری ہے، تو آپ پہلی رکعت میں سورہ الم نشرہ، دوسری میں فیل پڑھیں. یہ بھی بیماری سے ہی ریلیٹڈ میں آپ کو بتا رہی ہوں. عمل، وظیفہ کہہ لیں، عمل کہہ لیں، ایک ہی بات ہے. اگر آپ کو کوئی بیماری ہے اس طرح کی جو، اچھا میں آپ کو جو وظیفے دیتی ہوں یا جو میں آپ کو اعمال بتا رہی ہوں جو کہ میں خود کر چکی ہوں، یہ مطلب نہیں، میں یہ اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں یہ سارے وظیفے آپ کرنے شروع کر دیں. میں آپ کو یہ سارے وظیفے کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو پرابلم ہوتی ہے، وہ جو لیکچر دے رہا ہوتا ہے بندہ، آپ اس سے اپنی بیماری کو ریلیٹ کر سکتے ہیں یا جو بھی آپ کی تکلیف ہے اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے جتنے بھی ابھی تک آپ کو اعمال یا وظیفے بتائے ہیں، اگر آپ اپنی کوئی بیماری یا کوئی پرابلم اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں تو پلیز آپ صرف وہ عمل کیجئے. وظیفہ صرف ایک کیجئے، بہت سارے وظائف مت کریں، کیونکہ ایک وظیفہ کام کرتا ہے، بہت سارے جب آپ وظائف پڑھتے ہیں وہ آپس میں ٹکراتے ہیں، تو جس پرپس کے لیے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ پرپس نہیں ہوتا، پورا نہیں ہوتا. وظائف آپس میں ٹکرا کے جس پرپس کے لیے پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہ پرپس بھی ختم ہو جاتا ہے اور آپ کا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے کہ یہ تو میں اتنی چیزیں پڑھ رہا ہوں، کچھ ہو تو رہا نہیں ہے. ایک وظیفہ پڑھیں، کنسسٹنٹلی پڑھیں، اس کو جب تک آپ کا کام نہیں ہوتا تب تک پڑھیں، انلیس آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ 40 دن پڑھنا ہے، یہ 21 دن پڑھنا ہے، یہ 9 دن پڑھنا ہے، یہ 7 دن پڑھنا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے ہر وظیفے پہ. تو انلیس آپ کو کوئی ٹائم لمٹ دی جائے، آپ اس کو تب تک پڑھیں جب تک آپ کا کام کمپلیٹ نہیں ہو جاتا. جن لوگوں کو بیماریاں ہیں پیٹ کی خاص طور پہ، یا جن لوگوں کو کوئی بھی بیماری ہے اس طرح کی، جن لوگوں کو بری عادتیں ہیں، جن لوگوں کو شراب پینے کی عادت ہے، جن لوگوں کو سگریٹ پینے کی عادت ہے، جن لوگوں کو بری موویز دیکھنے کی عادت ہے، جن لوگوں کو باتھ روم میں جا کے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آئی ایم سوری، آئی ہیو ٹو بی اے لٹل اوپن، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، کچھ بڑے بھی ایسے ہوتے ہیں جو باتھ روم میں جا کے اچھے کام نہیں کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، اور وہ سارے کام یوزلی باتھ روم میں ہی کیے جاتے ہیں. آپ یہ نوٹس کریں کہ اگر باتھ روم ایک اتنی پاک اور اتنی اچھی جگہ ہوتی ہے اور وہاں پہ فرشتے ہوتے تو وہاں پہ یہ کام نہ ہوتے جو کئی لوگ کرتے ہوتے ہیں باتھ روم میں جا کر. اور وہاں شیاطین ہوتے ہیں جو آپ کو فورس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جانے کے لیے، اور آپ ایسے ایسے کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے جو لاز اینڈ جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں چیزیں بتائی ہوئی ہیں یا احادیث میں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں اس سے بالکل اگینسٹ ہوتے ہیں، اس سے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں. تو وہ کام یوزلی باتھ روم میں کیے جاتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ وہ باتھ روم میں کیوں کیے جاتے ہیں؟ وہاں پہ شیاطین ہوتے ہیں جو آپ کا لٹرلی، آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں لیکن لٹرلی وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے وہ کام کرواتے ہیں. جو بھی میں، آپ سمجھ رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کن کاموں کی بات کر رہی ہوں. تو وہ باتھ روم میں کیے جاتے ہیں. تو اگر آپ ان کاموں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ خود تنگ آئے، کئی لوگ ہوتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں لیکن ان کو ایک گناہ کی لت لگ جاتی ہے، پھر وہ چھوڑ نہیں سکتے ہیں، جیسے نشہ ہے، جیسے ڈرگز ہیں، اس کی لت لگ جاتی ہے. لیکن پھر ایٹ سم پوائنٹ آپ اپنے باڈی کو اتنا ویک فیل کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ لت چھوڑ دیں، تو آپ ریہیب میں جائیں گے، ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے. تو یہ ایک لت ہے بری، کئی لوگوں کو لگ جاتی ہے، بہت لوگوں کو لگتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کیوں لگتی ہے، لگ جاتی ہے. شیطان بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور ہم لوگ انسان ہیں، ہم لوگ ضرور غلطیاں کریں گے، لیکن کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں بتائی ہیں حفاظت کی، اگر ہم وہ پڑھتے رہیں تو ہمارا مائنڈ خود بخود ان گناہوں سے ہٹتا چلا جائے گا. اور اگر ہم لوگ وہ گناہ کریں تو ہمارا خود دل چاہے گا کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں اور وہ گناہ نہ کریں. بہت ساری ایسے گناہ میں بھی کرتی تھی جب میں چھوٹی تھی، موویز دیکھتی تھی، سانگ سنتی تھی، بہت ساری چیزیں ایسی کرتی تھی الٹی پلٹی جو آبویسلی سارے بچے کرتے ہیں، میں بھی کرتی تھی. لیکن بڑے ہو کے مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ گناہ ہے اور مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے اللہ سے دعا کی، خود دعا کی کہ یہ گناہ میرے اندر ہے، اس سے مجھے
آپ نکال دیں باہر. تو جب آپ خود اللہ سے آگے بڑھ کے دعا مانگتے ہیں کہ یہ میرا گناہ ہے, میں اپنے گناہ پہ شرمندہ ہوں, نادم ہوں, آپ پلیز اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ سے باہر نکال دیں, میں یہ دعا مانگتا ہوں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی نسلوں کے لیے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس گناہ سے باہر ضرور نکالتے ہیں. اگر آپ آگے نہیں بڑھیں گے, اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کریں گے کہ مجھے اس گناہ سے نکالو, اللہ تعالیٰ نہیں نکالے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا کرتے جاؤ, میں اور کھلی چھوٹ دیتا ہوں, رسی لمبی کرتا جاتا ہوں, آپ اور کریں گناہ اور زیادہ میں آپ کے لیے پنشمنٹ بڑھاتا جاؤں گا. تو جو انسان اپنے آپ کو اس گناہ سے باہر نکالنا چاہتے ہیں, اس گناہ سے کوئی بھی گناہ, شراب, سگریٹ, لڑکے لڑکیوں کے پاس جاتے ہیں, لڑکیاں لڑکوں کے پاس جاتی, یہ سب شادی سے پہلے کے جو کام ہوتے ہیں الٹے سیدھے, ان سب سے نجات چاہتے ہیں, یا جو باتھ روم میں اور غلاظت کے کام کیے جاتے ہیں وہ, پھر اور بھی بہت سارے کام اس طرح کے ہوتے ہیں. کوئی لوگ گالیاں دیتے ہیں, کوئی لوگ بہت ساری گالیاں دیتے ہیں, کچھ لوگ مارتے پیٹتے ہیں, کچھ لوگ چوریاں کرتے ہیں, بہت ساری ایسی گناہ ہیں چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے دنیا میں جو ہم لوگوں کو پتہ ہے, میں ایک ایک کا نام نہیں لے سکتی. ان سے اگر آپ نجات چاہتے ہیں تو آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح بیت الخلاء کی دعا پڑھ لیا کریں. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا آپ نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کریں. اب جو لوگ میرے سے جن لوگوں کو یہ پرابلم ہے, کوئی گناہ کرتے ہیں یا ان کی کوئی تکلیف ہے یا کوئی لا علاج بیماری ہے یا کوئی سکن کی پرابلم ہے یا کوئی اس طرح کی پرابلم, اب آپ کے بال گرتے ہیں, بہت سارے آپ کے بال گرتے ہیں, آپ کو نظر ایک طرح کی جیسے جنات کی نظریں بد لگ گئی ہے یا کچھ انسانوں کی لگ گئی, کسی کی بھی لگی, یہ والی دعا آپ پڑھیں ایک تسبیح نماز کے بعد, انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا. میں نے بہت ساری چیزوں کے لیے بیت الخلاء کی دعا پڑھی. مجھے غصہ بہت آتا تھا, میں بہت غصے والی ہوں, ابھی بھی ہوں تھوڑی بہت, لیکن مجھے بہت زیادہ غصہ آتا تھا بھی اور ابھی بھی ہے. جب بھی مجھے غصہ آتا ہے میں بیت الخلاء کی دعا پڑھ لیتی ہوں, کیونکہ یہ ایک گناہ ہے, غصہ کرنا گناہ ہے, اور غصے میں آپ بہت ساری ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے, بول جاتے ہیں جو آپ کو نہیں بولنی چاہیے, بعد میں ریگریٹ کرتے ہیں. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے, اس گناہ سے نکلنے کے لیے آپ بیت الخلاء کی دعا ضرور پڑھیں. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں اول آخر درود شریف کے پڑھ کے, اور باتھ روم میں انٹر کرنے سے پہلے آپ ایک باتھ روم کے اوپر یا باتھ روم کے باہر جو دیوار ہوتی ہے اس کے اوپر بیت الخلاء کی دعا پرنٹ کر کے یا ہاتھ سے لکھ کے لگا دیں, تاکہ آپ جب باتھ روم میں انٹر کریں, آپ اور آپ کے بچے, ان کو یاد رہے, ذہن میں رہے کہ یہ دعا پڑھ کے اندر انٹر ہونا ہے. اندر جانے سے پہلے پڑھ کے جائیں, اندر جا کر دل میں پڑھیں, اور باہر آ کے آپ ہر دفعہ باتھ روم سے باہر آ کے پڑھیں غفرانک. غفرانک کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جتنی دیر اندر گزاری اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا, تو باہر آ کے اللہ تعالیٰ سے ایک طرح کی معافی مانگتے ہیں کہ ہم اندر جتنی دیر رہے ہم نے آپ کا ذکر نہیں کیا, باہر آ کے ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں کہ ہم نے اتنی دیر آپ کا ذکر نہیں کیا. یہ بات آپ بھی جانتے ہیں, کافی لوگ جانتے ہیں کہ جو وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے علاوہ گزرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا جس وقت میں ذکر نہیں ہوتا اس وقت میں کوئی برکت نہیں ہوتی, اور جس وقت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا وہ وقت ڈیلیبریٹلی جو نہیں کیا جاتا, وہ وقت اللہ تعالیٰ آپ کا ایسے ایسے گندے اور برے کاموں میں گزروائے گا کہ آپ مطلب آپ کے گناہ بڑھتے جائیں گے. ایک طرح کی اللہ تعالیٰ رسی دراز کر رہا ہے کہ کرو اور گناہ کرو, پھر اینڈ میں بتاؤں گا تمہیں. تو اس لیے باتھ روم کی دعا پلیز پڑھیں, اپنے بچوں کو یاد کرائیں, اور اندر جانے سے پہلے باتھ روم کی دعا پڑھیں, اندر جا کر دل میں پڑھیں, زبان ہونٹ ہلا کر نہیں, اور جب باہر نکلیں تو غفرانک یا غفرانکا, یہ آپ نے پڑھنا ہے باتھ روم سے باہر نکل کے. اور غفرانک چھوٹا ہے, اس کی بڑی جو دعا ہے وہ بھی میں اپنی ویڈیو کے اینڈ میں ڈال دوں گی تاکہ آپ پڑھ سکیں. اور باتھ روم جانے سے پہلے اگر آپ غسل لینے جا رہے ہیں, یہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا, اگر آپ غسل لینے جا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ خود بھی اور آپ کے بچے بھی روحانی غسل لیں. اب روحانی غسل کیا ہوتا ہے؟ جب آپ باتھ روم غسل لینے کے لیے جائیں تو اول آخر درود شریف پڑھ کے آخری 6 صورتیں پڑھ لیں, سورہ کافرون, سورہ نصر, سورہ لہب, سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس, اور اینڈ میں آپ درود شریف پڑھ لیں, اور پھر اپنے آپ پر پھونک لیں اور باتھ روم میں جائیں, غسل لیں. غسل لیتے وقت بیت الخلاء کی دعا ہمیشہ پڑھتے رہیں, کانسٹنٹلی پڑھتے رہیں دل میں, اور پھر جب آپ باتھ روم سے باہر آئیں تو پھر سے یہ 6 صورتیں اگر آپ کو یاد رہے, آپ کے پاس ٹائم ہو, آپ جلدی میں نہ ہو تو کوشش کریں کہ پھر سے یہ 6 صورتیں اول آخر درود شریف پڑھ کے ضرور پڑھ لیں. آپ یہ عمل کر کے دیکھیں,
آپ کی باڈی ایک تو اتنی لائٹ ہو جائے گی، اور آپ کو جتنی تکلیفیں ہیں باڈی کے اندر، درد رہتا ہے، کمر میں درد رہتا ہے، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، بخار رہتا ہے، مائیگرین رہتا ہے، اور بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، بواسیر ہوتی ہے، پیٹ کی تکلیف ہے، آنتوں کی تکلیف ہے، معدے کی تکلیف ہے، اتنی میں نے ابھی آپ کو یہاں پہ گنوا دی، اور بھی بہت ساری ہوں گی. ایسے ختم ہوتے آہستہ 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 گریجولی، جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے. دیکھیں میں ایک اور بات آپ کو کہنا چاہتی ہوں. وظیفہ جب بھی پڑھتے ہیں آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یا بہت سارے لوگ، میں خود بھی یہی سمجھتی تھی شروع میں، کہ وظیفہ پڑھتے ایسے کام ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. اگر آپ اینٹی بایوٹک لیتے ہیں یا آپ کوئی ہومیوپیتھک کی دوائی لیتے ہیں، وہ کتنے دنوں میں اثر کرتی ہے؟ ہومیوپیتھک تو 3-4 مہینے کے بعد اس کا ذرا سا اثر نظر آتا ہے. اینٹی بایوٹک آپ لیتے ہیں، جب آپ لینا شروع کرتے ہیں تو پہلے 4-5 ڈوزز میں تو آپ کو بالکل اثر نہیں ہوتا. آپ کو اثر ہونا شروع ہوتا ہے جب دوائی آلموسٹ ختم ہو چکی ہوئی ہوتی ہے. تو وظیفہ بھی آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ایک آپ نے وظیفہ پڑھا میجک ہو جائے گا اور آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، انہوں نے بھی 40 دن دعا پڑھی تھی، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی تھی، جبکہ وہ نبی تھے. تو یہ جو وظائف کے دن مقرر ہوئے ہیں کہ 40 دن 21 دن، یہ کسی نے مقرر کیے ہوں گے نا. تو اسی لیے جب آپ کوئی چیز پڑھیں تو کنسسٹنٹلی، بغیر یہ سوچے کہ پتہ نہیں اس کا اثر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، اور آپ جب کر لیں تو یہ مت دیکھیں اس کا اثر ہوا، اثر نہیں ہوا، اوہو میں چیک کروں اس کا اثر، یہ نہیں آپ نے دیکھنا. بس آپ پڑھتے رہیں. آپ اندھا یقین اللہ کے اوپر کر کے بنا سوچے سمجھے آپ بس پڑھتے رہیں. آپ کہیں بس میں نے یہ عمل شروع کر دیا، وظیفہ شروع کر دیا، انشاءاللہ اس کا اثر اللہ تعالیٰ مجھے ایک دن ضرور دکھائے گا. اور اثر ہوتا ہے. بہت ساری بیماریاں، بہت ساری برائیوں سے مجھے بھی نجات ملی ہے باتھ روم کی دعا پڑھنے سے. اور بہت سارے اور بھی میرے بہت سارے ایسے جاننے والے ہیں جن کو میں نے باتھ روم کی دعا بتائی، ان کی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہوئی، ان کی گالیاں ٹھیک ہوئیں، ان کا غصہ ٹھیک ہوا، میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے ٹھیک ہوئے. کیونکہ میاں بیوی کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ شیطان مرد کو اکساتا ہے کہ اپنی بیوی سے لڑو، بیوی کو اکساتا ہے مرد سے لڑو. اور پھر تھوڑا سا اوپن ہو رہی ہوں، معذرت چاہتی ہوں، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ شیطان میاں کے نظر میں بیوی کو اتنا بدصورت دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میاں اپنی بیوی کے پاس جاتا نہیں ہے، اور وہ بیوی کو چھوڑ کے دوسری عورتوں کے پاس چلا جاتا ہے. بیوی کو مرد اتنا بدصورت دکھنا شروع ہو جاتا ہے بیکاز آف دوز، شیطان کا جو پردہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، کہ وہ اپنے میاں کو چھوڑ کے دوسرے مردوں میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیتی ہے. تو شیطان ہماری زندگی کو بالکل بگاڑ کے رکھ دینا چاہتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے، اپنے اس دشمن کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، اب بیت الخلاء کی دعا پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، حفاظتی دعائیں پڑھیں جو میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بتائی تھی، بینیفٹس آف حجاب. اگر آپ نے نہیں ابھی تک دیکھی تو پلیز جا کے دیکھیے گا. اس میں نے بتائی ہیں حفاظتی دعائیں ہیں. اور بھی اگر آپ کے پاس کوئی حفاظتی دعائیں آپ کو انٹرنیٹ سے، گوگل سے، یوٹیوب سے ملتی ہیں تو آپ پلیز وہ ایڈ کریں اپنی لسٹ میں. پلیز اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ رکھیں، اپنے بچوں کو پروٹیکٹڈ رکھیں. آپ کی نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی انشاءاللہ، اگر آپ یہ ابھی سے یہ اعمال اور یہ باتھ روم کی دعا اور یہ سب اپنے بچوں کو سکھا دیں گے. اگر آپ کے بچے نہیں جانتے ہوں گے یہ، تو وہ اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ میرا یہ کہنا ہے کہ میرا بیٹا بھی ماشاءاللہ 20 سال کا ہے، میں اس کو یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر تم نے یہ سیکھو گے تو اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ گے؟ تو اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ اپنے بچوں کو بھی یہ دعا سکھائیں، آپ خود بھی یہ دعا پڑھیں، اور اپنے آپ کو تمام شیاطین سے، تمام بری چیزوں سے، تمام گناہوں سے پلیز بچا کے رکھیں. کیونکہ قیامت دور نہیں ہے، قیامت آنے والی ہے. آپ دیکھ لیجئے گا، قیامت بہت نزدیک ہے. جو سائنز ہیں وہ تو آ چکے ہیں، اب پتہ نہیں کون سے دن آ جائے. تو اس لیے آخرت سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ کو جتنا گناہوں سے دور رکھیں اتنا ہمارے لیے بہتر ہے، ہماری آخرت کے لیے بہتر ہے، ہمارے بچوں کے لیے بہتر ہے. اور اپنی نسلوں کے لیے پلیز دعا کیا کریں، اور یہ ایک تسبیح پڑھ کے آپ اپنی نسلوں کو بخش دیا کریں. تو انشاءاللہ میں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی. ابھی میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ میں نیکسٹ ویڈیو کس چیز کے اوپر بناؤں گی، لیکن میں انشاءاللہ ضرور جلدی اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملوں گی. پلیز اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز، مجھے بہت ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، ایک ویڈیو سب کو بھیجنی پڑتی ہے مجھے. پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. جو بیل آئیکن ہوتا ہے، مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا ہے کہ اس کے ہم کون سا سلیکٹ کریں. تو بیل آئیکن کے اوپر ایک ہوتا ہے کسٹم، ایک ہوتا ہے آل. آپ پلیز آل کو کلک کریں تاکہ میری جو بھی ویڈیو میں بناتی ہوں وہ آٹومیٹکلی آپ تک پہنچ جائے. پلیز سبسکرائب کریں، پیسے نہیں لگتے ہیں، اٹس فری. تو آپ پلیز ایک کلک کرنا ہے آپ نے، اور مجھے بہت ساری ہیسل سے آپ بچا لیں گے. تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملوں گی. تب تک کے لیے آپ پلیز مجھے، میری فیملی کو، میرے امی ابو، میرے بچوں سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں بھی آپ سب لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے.